ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی مرد سے مسائل معلوم نہ کریں، کیونکہ کسی مفتی سے بھی عورت کا بات کرنا حرام اور گناہ ہے۔ تو اب ہم کس طرح علم سیکھیں؟ دیکھیے، جو گھر کے افراد نے فتویٰ دیا ہے، سب سے پہلے تو ان سے یہ کویسچن کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں نے آ کے مسائل معلوم نہیں کیے ہیں؟ حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اور یہ بخاری کی مستند ترین روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ انہیں شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے سے نہ روکا۔ تو انصار کی عورتیں اپنے جو عورتوں کے مسائل تھے وہ بھی دائرہ ادب میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ اب شاید کوئی ڈیڑھ ہوشیار یہ کہے کہ جی وہ تو ہمارے نبی تھے نا۔ دیکھیں، نبی ہونے ایک الگ بات ہے، لیکن پردے کے احکام جیسے غیر نبی کے لیے ہیں ایسے ہی نبی کے لیے بھی ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمایا، بلکہ آپ انہیں پردے میں رہ کر بیعت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے وہ پیر عظام بھی عبرت حاصل کرے جو عورتوں کو سامنے بٹھاتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے نفس پہ قابو پا لیا ہے، ہمارے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہیں ہوتا۔ جن کی ازواج کو قرآن مومنین کی مائیں قرار دے، امہات المومنین، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی والد ہوئے، وہ روحانی والد تو اپنی روحانی اولاد کو سامنے نہ بٹھائیں، پردے میں رہ کر بیعت کروائیں۔ یہ پیر صاحب نئے نکل آئے کہ یہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر، اور پھر یہ ان میں بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، بال کھلے ہوتے ہیں، کلائیاں کھلی ہوتی ہیں، اور یہ فیض جاری کر رہے ہیں۔ اور یہ نہیں سوچتے ایسے حضرات، بہت معذرت کے ساتھ کہ کوئی برا نہ مانے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آپ تو یہ کام کر کے چلے جائیں گے، کیا بعد والوں کے لیے یہ چیز لائق تقلید ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر فرض کر لیا جائے کہ آپ نے اپنے نفس کو اتنا قابو میں کر لیا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی برا خیال آتا ہی نہیں، پہلی بات تو یہ کہ شریعت نے قید کہاں بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ کے دل میں برا خیال نہیں آتا تو عورتوں کو سامنے بٹھانا جائز؟ اور بالفرض اگر آپ کوئی جزئی نکال بھی لیں تو یہ جب دوسروں کے اندر چیز منتقل ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرح اپنے نفس پر اتنا قابو پانے والا ہو، تو پھر فتنہ فساد جنم لیں گے۔ تو بہرحال معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، تو اس لیے کوئی اگر بہن، پہلی بات تو یہ کہ گھر والے، گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ ایسی کتب لا کر دے، ایسی سیڈیز لا کر دے، اور ایسا ماحول فراہم کرے کہ بہنیں علم سیکھ سکیں۔ لیکن اگر وہ اس میں کوتاہی کا شکار ہے اور بہنیں اپنی ضرورت کے مسائل از خود کسی اجنبی مرد سے سیکھ رہی ہیں اور پردے میں رہ کر اور اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کے ساتھ، تو اس سے روکنا الٹا گناہ ہے، ورنہ وہ بہنیں علم کیسے سیکھیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سیکھنے کا مکلف بنایا ہے، ان کے لیے علم سیکھنا فرض ہے، اور آپ ان کے علمی تشنگی بجھانے کے سلسلے میں معاون نہیں بن رہے ہیں تو وہ کیسے علم سیکھیں گی؟ تو اس لیے ایسا منع کرنا بالکل منع ہے، بلکہ گناہ ہے یہ کہنا کہ یہ مفتی صاحب سے یا کسی سے بھی، میں بھی ہو سکتا ہوں، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، ان سے کچھ معلوم کرنا ہی گناہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔